دوستوں، آج ماہ ربیع الاول کی ایک تاریخ ہے، 9 چندی جمعرات کا دن ہے، اور کہتے ہیں جو بندہ بھی 9 چندی جمعرات کو صرف ایک تسبیح پڑھ لیتا ہے اس کے پورے سال کے دن پھر جاتے ہیں۔ یہ تسبیح سارے نصیب کھول دیتی ہے۔ اللہ والوں، آج کا دن اتنا مجرب ہے کہ میں نے اس دن کا ایک ایک دن گن کر انتظار کیا ہے، کیونکہ آج ماہ ربیع الاول شریف کا مہینہ شروع ہو گیا ہے۔ یہ سرکار کی آمد کا مہینہ ہے، یہ رزق اور دولت کی تقسیم کا مہینہ ہے، یہ اپنی تقدیر کو سنوارنے کا مہینہ ہے۔ اللہ والوں، جو بندہ بھی آج یکم ربیع الاول کے دن اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو صرف ایک بار پڑھ لے گا، اللہ پاک غیب سے اس کو نواز دیں گے۔ اس کی پورے سال کی دولت، مال و زر اس کی قسمت میں لکھ دیا جائے گا۔ اللہ والوں، یہ وظیفہ اتنا خاص ہے کہ جب بھی آپ لوگ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھیں گے تو اللہ رب العزت آپ سے راضی ہو جائے گا۔ آج ماہ ربیع الاول کی ایک تاریخ ہے، 9 چندی جمعرات کا دن ہے۔ یہ وظیفہ آپ لوگوں نے بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے۔ جو بھی اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے سے کر لے گا، رب کریم پورے سال کی رحمتوں برکتوں سے مالا مال فرما دیں گے۔ یہ وظیفہ، یہ تسبیح اتنی خاص ہے کہ اگر کوئی بندہ صرف ایک بار پڑھتا ہے تو پورے سال کے مال و دولت، پورے سال کی کامیابیاں، پورے سال کے رزق اور دولت صرف ایک دن یہ وظیفہ پڑھنے سے مل جائے گا۔ اللہ والوں، یہ مہینہ بہت فضیلت والا مہینہ ہے، اور اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کیا کریں اور روزوں کا بھی معمول بنائیں، غریبوں کو کھانا کھلائیں۔ اگر آپ کے پاس اتنے مال و زر نہیں تو اپنے گھر والوں کو ہی اچھے پکوان بنوا کے کھلائیں۔ اللہ والوں، ویسے تو صدقہ اللہ پاک کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے، گناہوں کو بخشواتا ہے، ہمارے لیے آسانیوں کا سبب بنتا ہے، ہمارے رزق میں خیر و برکت بھی ہوتی ہے۔ صدقہ دینے سے برائیاں دور ہوتی ہیں، بلائیں ٹلتی ہیں۔ اللہ والوں، ایک حدیث مبارک ہے کہ صدقہ گناہوں کو ایسے مٹاتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھاتی ہے۔ تو لہٰذا ہمارے نبی بھی اس مہینے میں خوب روزے رکھا کرتے تھے، خوب صدقہ و خیرات کرتے تھے۔ تو آپ کو بھی چاہیے، ہم سب کو چاہیے کہ ہم سب اس مہینے میں روزے بھی رکھیں، صدقہ و خیرات بھی کریں، کیونکہ یہ آقا دو عالم کی آمد کا مہینہ ہے، یہ آپ کی میلاد کا مہینہ ہے، یہ آپ کی تشریف آوری کا مہینہ ہے، اور اس مہینے کو عید کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے۔ یعنی جشن عید میلاد النبی بھی اس مہینے کو کہا جاتا ہے۔ میلاد کا مہینہ پیدائش کا مہینہ ہوتا ہے۔ اللہ والوں، زیادہ سے زیادہ اس مہینے میں آپ لوگ استغفار بھی کریں۔ جتنا زیادہ کثرت سے آپ لوگ استغفار کریں گے، اتنی زیادہ برکات آپ لوگوں کو نصیب ہوں گی۔ اللہ والوں، یہ وظیفہ، یہ عمل جو آج میں آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں، یہ دولت کا سلطان وظیفہ ہے۔ اس عمل کو کرنے کے بعد دولت آپ پر عاشق و مہربان ہو جائے گی، زندگی بھر آپ کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑے گی۔ اللہ والوں، آج کا یہ مجرب اور مسترد عمل ہے، یہ آج کے دن کا ایک ایسا نایاب عمل ہے کہ ہر کوئی سینے کا راز نہیں بتاتا۔ میرا مقصد دکھی انسانیت کی خدمت کرنا ہے۔ میں آج وہ وظیفہ لے کر آیا ہوں جس سے میری بھی تمام حاجات پوری ہوئی ہیں، جس سے لاکھوں لوگوں کی حاجات پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، جس سے لاکھوں لوگوں نے فائدہ اٹھایا۔ اللہ والوں، آج کا دن بڑا خوبصورت دن ہے، آج کا دن بڑا برکت والا دن ہے۔ آج مانگ لو کیا مانگتے ہو۔ آج مانگنے والا اگر خزانے بھی مانگے گا، من پسند نوکری مانگے گا، من پسند شادی بھی مانگے گا، تو میرا رب غیب سے عطا فرمائے گا۔ ماہ ربیع الاول کی آج ایک تاریخ ہے، یکم تاریخ ہے، 9 چندی جمعرات کا دن ہے، نصیب اور تقدیر لکھوانے کا وقت ہے۔ یہ وقت ہاتھوں سے نکل گیا تو پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ آج جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے، چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لیجئے گا، پتہ نہیں پھر آپ کو یہ موقع ملے یا نہ ملے۔ اللہ پاک نے آج کی وہ قبولیت کی گھڑیاں آپ کو عطا فرمائی ہیں کہ آپ نے میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک چیز بچوں کی طرح سمجھانے کی پوری کوشش کروں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ماہ ربیع الاول کی
ایک تاریخ یکم تاریخ نو چندی جمعرات سال میں صرف ایک بار آتی ہے، اور یہ رات یہ دن اتنا قبولیت کا ہے کہ آج ایک تسبیح پڑھنے والا پورے سال کی خوشیاں سمیٹ لیتا ہے۔ اگر آپ بھی صرف چند منٹ کے وظیفے سے پورے سال کی ٹینشنوں، مصیبت، ڈپریشن، مایوسیوں سے جان چھڑانا چاہتے ہیں تو آج کا یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ آپ چاہے انڈیا سے تعلق رکھتے ہیں، پاکستان، بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے جس بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں ماہ ربیع الاول کی ایک تاریخ آ جائے، یکم تاریخ آ جائے، نو چندی جمعرات کا دن آ جائے، تو آپ نے یہ وظیفہ کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ آج کے دن آپ نے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ آپ چاہے صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، آپ چاہے نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ عمل، آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے اور نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ دکان، دفتر، کاروبار، سفر پر چلتے پھرتے پڑھ لو، لیکن ماہ ربیع الاول کی ایک تاریخ نو چندی جمعرات کے دن یہ ایک تسبیح کسی صورت مت چھوڑنا۔ اس وظیفے کی فضیلت اور برکت کو میں جانتا ہوں۔ آج تک یہ عمل جس کو بتایا، جس نے بھی پڑھا، جس حاجت کے لیے پڑھا، رب کریم نے مالا مال فرما دیا۔ آج اپنے رب کریم سے جو بھی مانگنا چاہتے ہو مانگ لیجئے گا۔ آج کھل ڈل کے مانگ لو۔ آج یہ نہ سوچئے گا کہ تھوڑا مانگ لوں، یہ نہ سوچئے گا کہ میں 1-2 لاکھ مانگ لوں۔ آج رب کریم سے کروڑوں بھی مانگو گے تو میرا رب عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ آج کی رات، آج کے مہینے میں رب کی ذات نصیب اور تقدیر کو لکھتی ہے۔ رحمتیں، برکتیں بارشوں کے قطروں کی طرح برس رہی ہیں، اور جو بندہ بھی جھولی پھیلا کر منگتا فکاری فقیر بن کر ماہ ربیع الاول کی یکم تاریخ نو چندی جمعرات کے دن یہ وظیفہ پڑھ لے گا، رحمتوں برکتوں سے جھولیاں بھروا لے گا۔ اگر آپ رب کریم سے آج تک جس حاجت کے لیے مانگ رہے ہیں وہ کئی سالوں سے پوری نہیں ہو رہی، وظیفے پڑھ پڑھ کر آپ تھک چکے ہیں، نوکریاں نہیں مل رہی، بیٹیوں کے رشتوں میں آسانیوں کے لیے پڑھ لو، دنیا کے ہر مقصد میں کامیابی انشاءاللہ یقینی ہو جائے گی۔ 100% یقین کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیے گا۔ اس تسبیح کو پڑھنے والے پورے سال کے فائدے اٹھاتے ہیں، پورے سال کی خوشیاں جھولی میں آ جاتی ہیں۔ اللہ والوں کرنا کیا ہے، توجہ کیجئے گا۔ اگر آپ بے روزگار ہیں تو روزگار کے لیے پڑھ لیں۔ آپ کرائے کے مکان پر رہتے ہیں، اپنا ذاتی گھر چاہتے ہیں تو پڑھ لیجئے گا۔ آپ قرضدار ہیں، کروڑوں کا قرض ہے، قرض اترنے کا نام ہی نہیں لے رہا، قرض سے مکمل نجات کے لیے پڑھ لیں۔ نافرمان اولاد، نافرمان شوہر کے لیے پڑھ لیں۔ گھر سے بے سکونی، بے برکتی کے خاتمے کے لیے پڑھ لیں۔ اللہ والو، آج آپ جو مانگ سکتے ہیں، جتنا مانگ سکتے ہیں، جیسا مانگ سکتے ہیں، مانگتے چلے جائیں۔ آپ مانگ مانگ کر تھک جائیں گے، رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ میرا بس چلے تو میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر آپ سے گزارش کروں کہ آج کا یہ وظیفہ پڑھ لینا، آج لاپرواہی مت کرنا۔ پورا دن، پوری رات موجود ہے، صرف چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لو۔ ماہ ربیع الاول کی ایک تاریخ ہے، نو چندی جمعرات کے دن اگر کوئی بندہ اپنی قسمت کے لیے، اپنے پورے سال کی خوشحالی کے لیے، غربت تنگ دستی سے نجات کے لیے چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ نہیں پڑھ سکتا تو وہ پھر کبھی بھی کامیاب ہو ہی نہیں سکتا۔ دوستو، میری آپ سے صرف اتنی گزارش ہے کہ ماہ ربیع الاول کی یکم تاریخ نو چندی جمعرات کے دن یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑنا۔ ماہ ربیع الاول کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے۔ جب کوئی بندہ یہ وظیفہ پڑھتا ہے، عرش پر بیٹھا رب سلامتی، رحمتیں، برکتیں عطا فرماتا ہے۔ جس کو یقین نہیں آتا، آج وقت ہے۔ آج ماہ ربیع الاول کی پہلی تاریخ ہے، آج پہلی نو چندی جمعرات کا دن بھی ہے۔ مانگ لو جو مانگ سکتے ہو، میرا رب جھولیاں بھر بھر کر عطا فرمائے گا۔ اللہ والوں، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ آج اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را پہلے اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اللہ والوں، آج ماہ ربیع الاول کی یکم تاریخ ہے، نو چندی جمعرات کا دن ہے۔ آج کی میں خصوصی دعا کرتا ہوں، آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو تو رحمان ہے، تو تو رحیم ہے،
تو تو کریم ہے میرے مولا، آج جو بندہ بھی تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھایا ہوا ہے میرے مولا کملی والے آقا کا مہینہ ہے، ربیع الاول کا مہینہ ہے، نصیب اور تقدیر کو چمکانے کا مہینہ ہے میرے مولا، پورے سال کی دولت جمع کرنے کا مہینہ ہے میرے مولا، جو بندہ بھی تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر تجھ سے دعا کرتا ہے میرے مولا اس کے رزق میں خوب برکت عطا فرما میرے مولا، حلال رزق عطا فرما، حلال ذرائع عطا فرما، ایسا پاکیزہ رزق عطا فرما جس کو حاصل کرنے کے بعد وہ دوبارہ کبھی محتاجگی کی نہ زندگی گزارے اور نہ کبھی قرضوں کے دلدل میں آ کر پھنسے اور نہ ہی تیری کبھی گستاخی کرے میرے مولا، تیری نافرمانی نہ کرے، یعنی کہ حرام کے رزق سے ہمیں پناہ نصیب کر دے میرے مولا، شیطانی شر سے بچا، اپنے حفظ و امان میں جگہ عطا فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو صاحب اولاد کر دے میرے مولا، جو میری بہنیں رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، رشتے نہیں ہو رہے، بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما، بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی تو مدد فرما، وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے مسلمانوں پر بہت زیادہ ظلم و ستم ہو رہا ہے میرے مولا، تو غیب سے مدد فرما، آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العزت کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا، تو لہٰذا آپ لوگوں نے اپنے پورے نام کے ساتھ کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھنا ہے، آپ کی دعاؤں میں شمولیت بھی ہو جائے گی۔ آج ماہ ربیع الاول کی یکم تاریخ نو چندی جمعرات کا دن ہے، جس کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کو عیسیٰ بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے، کوئی کسی وجہ سے پریشان ہے، کوئی رزق کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی میری بہن رشتوں کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی پسند کی شادی کرنا چاہتا ہے، کوئی اپنا گھر چاہتا ہے، کوئی اپنے نصیبوں کو اجاگر کرنا چاہتا ہے۔ اللہ والوں آپ لوگوں کو جس چیز کی بھی حاجت ہے، آپ کا جو بھی نیک مقصد ہے، اپنے نیک مقصد کی نیت کریں اور نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے اور یوں محسوس کرنا ہے جیسے دنیا جہان سے تعلق ختم، آپ لوگ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر عمل کر رہے ہیں، یا پھر آپ لوگ اللہ پاک کی بارگاہ میں بیٹھ کر یہ عمل کر رہے ہیں۔ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہی آپ لوگوں نے سب سے پہلے جو عمل کرنا ہے، اللہ والوں پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ آج کا خاص عمل ہے، وہ تسبیح جسے صرف ایک بار پڑھنے کی دیر ہے، پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جائے گا، تمام بڑی سے بڑی پریشانیوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ یہ تسبیح نصیب کے بندتالوں کو کھول دے گی، آپ کی آخرت اور دنیا دونوں آسان کر دے گی۔ آپ نے صرف ایک تسبیح لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی پڑھنی ہے۔ اللہ والوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ مومنوں کی پہچان ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی قدر و قیمت ہر کوئی جانتا ہے، اگر کوئی نہیں جانتا تو صرف اتنا کہوں گا کہ ترازو کے دو پلڑے ہوتے ہیں، ترازو کے ایک پلڑے میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو رکھ دیا جائے اور ترازو کے دوسرے پلڑے میں بے شمار تسبیحات، اعمال اور بڑے بڑے وظائف کو رکھ دیا جائے، بڑی بڑی تعلیمات کو رکھ دیا جائے، تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی ایک تسبیح وزن میں بھی بھاری ہوگی، فضیلت میں بھی بھاری ہوگی، قبولیت میں بھی بھاری ہوگی، عظمت پر بھی بھاری ہوگی۔ اللہ والوں اگر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کر آپ خزانوں کے بھی مالک بننا چاہتے ہیں، آپ خزانے لوٹنا چاہتے ہیں، تو آج ماہ ربیع الاول کی یکم تاریخ نو چندی جمعرات کے دن ایک تسبیح لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی پڑھنی ہے۔
اللہ والوں جو بندہ بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے اللہ پاک اس کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ پاک اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ آپ نے پڑھنا کس طریقے سے ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایک بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دو بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تین بار ہو گیا۔ اللہ والوں آپ نے ڈوب کر توجہ اور دھیان کے ساتھ دیوانہ بن کر یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یقین کیجئے ماہ ربیع الاول کی یکم تاریخ 9 چندی جمعرات کو جب کوئی بندہ لا الہ الا اللہ کا ذکر کرتا ہے، رب کریم فرشتوں سے پوچھتے ہیں یہ کون ہے جو رب کو پکار رہا ہے، لا الہ الا اللہ کا اقرار کر رہا ہے، میں اس بندے سے راضی ہوں۔ فرشتے بندے کا نام پیش کرتے ہیں، رب فرماتا ہے جاؤ فرشتوں آج یہ بندہ جو مانگتا ہے اس کی ہر حاجت کو پورا کرو اور اس کی حاجات ہے اس کو پورا کرو، جس چیز پر ہاتھ رکھتا ہے اس کو اس کا مالک بنا دو۔ آج اگر بے روزگار ہو تو روزگار عطا ہوگا، اگر تنگ دست ہو تنگ دستیوں کو اللہ پاک دور فرما دے گا اور رزق کے 300 دروازے کھول دیے جائیں گے۔ فرشتے زمین پر آ کر آپ کے گھر کے حالات کو بدل جاتے ہیں، مانگنے والے کی نسلیں آباد ہو جاتی ہیں۔ فرشتے زمین پر آ کر آپ کے گھر کے حالات کو بدل جاتے ہیں، مانگنے والے کی نسلیں آباد ہو جاتی ہیں۔ بدبخت ہے بدقسمت ہے وہ انسان جو آج ماہ ربیع الاول کی یکم تاریخ 9 چندی جمعرات کے دن یہ ایک تسبیح نہیں پڑھے گا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے دوران آپ نے نہ تو کسی سے بات کرنی ہے نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ توجہ اور دھیان سے دل ہی دل میں اپنے مقصد کو رکھ کر مانگتے چلے جائیں۔ آج آپ لوگ مانگ مانگ کر تھک جائیں گے، ایک لمبی لسٹ بنا کر بھی رب کریم سے یہ تسبیح پڑھنے کے لیے بیٹھیں تو یقین کریں وہ پوری کی پوری آپ کی لسٹ اللہ پاک آپ کی وہ قبول و منظور فرما لے گا۔ انشاءاللہ اس عمل کو کرنے کے بعد کامیابیاں خود آپ کے قدم چومیں گی۔ یہ تسبیح پڑھتے ساتھ ہی آج یقین کریں آپ لوگ جو مانگیں گے وہ آپ کو مل جائے گا۔ جب آپ لوگ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو پڑھ لیں اس کے بعد پھر آپ نے دوسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے اللہ رب العزت کا ایک صفاتی نام ہے یا غنیو، آپ نے اللہ پاک کا یہ صفاتی نام یا غنیو یہ پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے آپ لوگ ذرا ملاحظہ کریں۔ یا غنیو ایک بار ہو گیا، یا غنیو دو بار ہو گیا، یا غنیو تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے یا غنیو کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا پھر آپ لوگ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ لوگوں نے یا غنیو کو صرف اور صرف 21 مرتبہ 21 ٹائمز پڑھنا ہے۔ 21 مرتبہ پڑھنے کا ہرگز مقصد یہ نہیں کہ جلدی جلدی پڑھ کر جان چھڑا لیں۔ اللہ والوں آج آپ لوگوں نے جلدی جلدی نہیں پڑھنا، آرام آرام سے پڑھنا ہے، ڈوب کے پڑھنا ہے اور آپ لوگوں نے اس طرح سے پڑھنا ہے کہ گویا آپ لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کر رہے ہوں۔ جب آپ لوگ اس طرز عمل پر اس وظیفے کو پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز غیب سے آپ کو رزق قصیر اور رزق کریم ملے گا۔ اللہ والوں آپ نے یا غنیوں کو پوری توجہ اور ترتیب کے ساتھ ڈوب کر پڑھنا ہے۔ جتنا زیادہ آپ لوگ ڈوب کے پڑھیں گے اللہ پاک اتنا زیادہ ہی آپ کو رزق عطا فرمائے گا۔ اللہ والوں جب یا غنیوں کو آپ لوگ 21 مرتبہ پڑھ لیں اس کے بعد آج کا تیسرا عمل آپ نے یا لطیفو پڑھنا ہے۔ پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو پڑھ لیا۔ جب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو پڑھ لیں اس کے بعد پھر آپ نے دوسرے نمبر پہ یا غنیوں کو بھی پڑھ لیا، پھر آپ نے تیسرے نمبر پہ یا لطیفو پڑھنا ہے۔ یا لطیفو کا مطلب ہے اے لطف فرمانے والے۔ اللہ والوں جب اللہ کی ذات لطف فرماتی ہے، جب اللہ کی ذات ہم پر لطف فرماتی ہے تو یقین کریں ہمیں مانگنا نہیں پڑتا، بن مانگے ہر چیز مل جاتی ہے۔ اور جس گھر میں یہ عمل یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے اس گھر کا بچہ ارب پتی بن جاتا ہے۔ اللہ والوں یا لطیفو کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ یا لطیفو ایک بار ہو گیا، یا لطیفو دو بار ہو گیا، یا لطیفو تین بار ہو گیا۔
اس طرح سے یا لطیفو کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا پھر تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ لوگوں نے یا لطیفو کو صرف اور صرف آپ نے 11 بار 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ جب 11 بار یا لطیفو پڑھ لیں اس کے بعد آج کا خاص عمل اور آج کا آخری عمل، آج کا چوتھا وظیفہ جو بہت ہی خاص ہے، آپ لوگوں نے آخر میں جو عمل کرنا ہے، جو وظیفہ کرنا ہے، وہ وظیفہ بہت خاص ہے۔ آپ لوگوں نے آخر میں سورۃ الکوثر کو پڑھنا ہے۔ قرآن پاک کی یہ سب سے چھوٹی سورت ہے لیکن بہت مجرب ہے۔ جب کوئی بندہ سورۃ الکوثر کو پڑھنا شروع کرتا ہے، جب کوئی بندہ سورۃ الکوثر پڑھنے کا معمول بناتا ہے تو اللہ پاک سورۃ الکوثر پڑھنے کی برکت سے اس کے رزق کو وسیع و عریض کر دیتے ہیں۔ آپ نے سورۃ الکوثر کو ڈوب کر بتائے گئے ترتیب اور طریقے کے مطابق آپ لوگوں نے سورۃ الکوثر کو صرف اور صرف آپ نے 7 بار 7 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یہ 4 وظیفے بہت خاص ہیں۔ آج ماہ ربیع الاول کی آپ نے یکم تاریخ 9 چندی جمعرات کے دن یہ خاص اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے ہیں۔ جب آپ لوگ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہلے نمبر پہ پڑھیں گے تو اللہ والوں آپ کا ایمان مضبوط ہوگا۔ جانے انجانے میں ہم کوئی نہ کوئی ایسی غلطی ہم سے ہو ہی جاتی ہے جس وجہ سے ہم لوگ دار اسلام سے کبھی باہر ہو جاتے ہیں، تو اللہ والوں ہمارا ایمان اس سے مضبوط ہوگا۔ جو آپ نے پہلے نمبر پہ پڑھنا ہے، اس کے بعد دوسرے نمبر پہ آپ لوگ یا غنیو پڑھیں گے، یعنی کہ حلال رزق کے لیے، رزق کثیر اور رزق کریم کے لیے اللہ پاک کی بارگاہ میں عرضی دیں گے۔ اور یا لطیفو کا مطلب ہے اپنے اوپر مہربانی کروانا۔ جب اللہ پاک کی نظر رحمت ہم پر ہونا شروع ہو جائے گی تو اللہ والوں پھر کوئی بھی رستے میں رکاوٹ نہیں بن سکتا۔ بس اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ اپنی منمانی مت کیجئے گا، ویڈیو مکمل دیکھیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں۔ جتنا زیادہ ہو سکے اتنا زیادہ شیئر کریں، کیونکہ جب یہ ویڈیو ہر کسی کے پاس، ہر کسی کے موبائل پر جائے گی تو اللہ والوں آپ کو بھی ثواب ملے گا، مجھے بھی ثواب ملے گا۔ آپ لوگوں نے آخر میں سورۃ الکوثر پڑھنی ہے، صرف 7 بار پڑھنی ہے، اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ نے اول پڑھا تھا۔ یہ وظیفہ، یہ عمل آپ کا مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر جو مانگیں گے اللہ پاک آپ کی جھولیوں میں ڈال دیں گے۔ اللہ پاک میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ پاک اپنے نظر کرم اور نظر رحمت کے صدقے معاف فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔